سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 9 رجب المرجب 1446 ہجری بمطابق 10 جنوری 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ ماہ رجب المرجب بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جنہیں قرآن کریم نے حرمت والے مہینے قرار دیا، اس میں یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ پھر اس کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس ہے، جس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعے کلام کیا۔ پھر آ جائیے اس کی 13 تاریخ کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہے۔ پھر 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ پھر 22 رجب المرجب کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ پھر 27ویں شب کو شب معراج کہتے ہیں، 27ویں بیسی ماہ کی، تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشوں پر کلام کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات جو ہے، آپ کی ولادت 13 رجب کو حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ متواتر روایات کے مطابق آپ کی ولادت کا مقام بیت اللہ کا مبارک وہ مقام ہی ہے کہ بیت اللہ کی اندرونی حصے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو آپ کی ولادت کی مکمل ڈیٹیل ہم گزشتہ سالوں میں اپنے ہی اسی مرکزی جامع مسجد میں کلام کر چکے ہیں، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موضوعات مل جائیں گے۔ آج تھوڑا کچھ آگے کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات کے القابات میں ہے مشکل کشا، مولا کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، اور بھی کچھ آپ کے القابات ہیں۔ تو نامی اس میں گرامی علی ہے، باپ کا نام ابو طالب ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 30 سال ہے، تو جب آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، یعنی مولا کائنات کی، تو کریم آقا علیہ السلام کی مبارک ذات نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، تو یہ 5 سال کی عمر تک اپنے والدین کے پاس پرورش پاتے رہے۔ جیسے ہی مولا کائنات کی 5 سال کی عمر ہوتی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنا پر آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی مولا کائنات کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، اس تمام تر معاملات کی ذمہ داری ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبول فرمائی، یعنی آپ کی آغوش میں ہی آپ پروان چڑھنا شروع ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی اور ان سے جو تعلق ہے مولا کائنات کا، اور مولا کائنات کا ان سے اور ان سے مولا کائنات کا جو تعلق ہے وہ کتنا مضبوط ہے کہ حضور کی ولادت ہوتی ہے تو خانہ کعبہ میں بت اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں صحابہ میں جنہوں نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہ ماتھا رکھا، پیشانی رکھی، نہ سجدہ کیا، نہ بتوں کی عبادت کی۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے دو ہستیاں لکھی ہیں، ایک خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات ہے کہ جنہوں نے اسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی کبھی بتوں کو نہیں پوجا۔ بہرحال جیسے ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہے تو ان کی عمر مبارکہ مولا کائنات کی ہے 10 سال کی، باروایت اختلاف۔ تو جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا فوراً ہی آپ نے کلمہ پڑھا اور نور ایمان سے آپ کا دل جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا۔ لڑکوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے ہیں وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آزاد مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، اور غلاموں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور عورتوں میں جس ہستی نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال ہی کی عمر میں جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت کیا فوراً کلمہ پڑھا اور آپ کے دل میں نور ایمان جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا۔ پھر آپ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہجرت کی رات شب ہجرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سبز چادر اور آپ کا بستر مولا کائنات کے پاس آیا، اور مولا کائنات نے حضور کی چادر مبارکہ اوڑھی اور آپ کے بستر پر آرام فرما ہوئے۔ پوچھئے مولا کائنات سے کہ وہ رات کیسی ہے؟ دشمنان اسلام پہرا، دشمنان اسلام گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، گھیراؤ کیے ہوئے مکان علی شان کا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں زندگی میں یہ رات جتنی سکون سے گزری ہے کوئی اور رات اتنی سکون سے نہیں گزری۔ کیوں؟ مجھے یقین کامل تھا کہ حضور نے فرمایا علی رات ہمارے بستر پر سو جاؤ، صبح کو اٹھنا ہے، امانتیں امانت داروں کے ہاں پہنچانی ہے، پھر مدینہ منورہ میں آنا ہے۔ فرمانے لگے یقین کامل یہ تھا آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، صبح کو اٹھوں گا بھی، جن جن کی امانتیں میرے پاس ہیں امانتیں بھی واپس کروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا مدینے بھی آنا ہے، تو میں نے مدینے بھی جانا ہے، یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا کائنات کی وہ رات بڑی پیاری ہے کہ جو بستر رسول پر انہوں نے گزاری ہے۔ پھر آپ صبح اٹھے، جن جن کی امانتیں رہتی تھی ان کو امانتیں سونپیں، پھر آپ نے ہجرت مکہ المکرمہ سے شروع کی ہے۔ دن کے اوقات میں آپ آرام کرتے ہیں اور رات کے عالم میں آپ سفر کرتے ہیں، اور سفر اتنا پر خطر ہے کہ پاؤں میں آپ کے ورم آ گئے، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے پاؤں سے خون رسنے لگا۔ اسی عالم میں مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ پہنچتے ہیں، پاؤں میں ورم ہے، خون رس رہا ہے، اور سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب ملاحظہ کیا تو کریم آقا نے سر سے لے کر پاؤں تک ملاحظہ کیا، کہا علی یہ کیا ہوا؟ ساری سفر کی داستان سنائی۔ کریم آقا نے اپنا لعاب دہن ان پاؤں پر رکھا
اور ہاتھ سے ان پاؤں پہ لیپ کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لعاب دہن کا لگنا تھا، سکون مل گیا مجھے، سبحان اللہ۔ پھر حضور کے گورے گورے ہاتھ قدمین کو جب چھوتے ہیں برکتیں دینے کے لیے تو فرماتے ہیں وہ ہاتھ کے لگنے ہیں، لعاب دہن کا لگنا ہے اور حضور کی دعا کے لیے ہاتھ کا اٹھایا جانا ہے۔ پاؤں کی تکلیف ایسے دور ہو گئی جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ پھر یہی مولا کائنات کے وہ قدمین طیبین ہیں کہ تا دم شہادت پاؤں میں کوئی زخم، کوئی ورم، کوئی بیماری کبھی بھی نہ آئی۔ یہ مصطفیٰ کریم کے دستان کرم کی برکتیں ہیں۔ آگے چلیے، پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں جوان ہو رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی باری آئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیاری لاڈلی شہزادی کا ماہ سفر 1 ہجری یا رجب المرجب 2 ہجری، یہ مختلف روایات ہیں، یا تو 1 ہجری کو سفر کے مہینے میں یا 2 ہجری کو رجب کے مہینے میں خاتون جنت فاطمۃ الزہراء طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محدثہ محققہ نساء العالمین خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ آپ کا نکاح خاتون جنت سے کائنات کی بہترین ہستی کا نکاح، حضور کے فرامین کا خلاصہ ہے۔ کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ شان مولا کائنات کی ہے۔ تو پھر مولا کائنات کی ذات والا صفات وہ ہے، سوائے ایک غزوے کے جو غزوہ تبوک ہے، اس کے علاوہ تمام غزوات میں مولا کائنات نے جرت، بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ اسلام میں وہ کارنامے سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر کریم نے فرمایا تھا علی تم مدینہ منورہ میں رہو گے، بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کی دیکھ بھال کرو گے۔ آپ نے کہا جانے کائنات میں ایک بہادر آدمی ہوں، جرت مند آدمی ہوں، جنگ کے سارے علوم و فنون جانتا ہوں، مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو کریم آقا نے انعام دیتے ہوئے فرمایا علی تمہاری مثال بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر کے گئے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور نے مولا کائنات کو مدینہ منورہ میں رہنے دیا۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں آپ نے بہادری و شجاعت کے جوہر دکھائے اور دشمنوں پر چمکتی ہوئی تلوار لے کر کے بجلی کی طرح گرے اور دشمنوں کو فی النار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا نے جب بھی پرچم اسلام دیا اور کسی مہم پر روانہ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس مہم میں فتح اسلام کا مقدر ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ چاہے افرادی قوت کم ہے، چاہے افرادی قوت بالکل تھوڑی ہے، چاہے اسلحہ بھی تھوڑا ہے، لیکن اللہ کریم نے اس میں فتح و کامیابی سے نوازا۔ آگے چلیے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے بھائی اور چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات نے غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے وہ جوہر دکھائے کریم آقا کے فرمان کے مطابق کہ علی کہاں ہے؟ بیمار ہے، بیمار ہے، آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ وقت گزرتا رہا، کریم آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کل ہم ایسے شخص کو ایک پرچم عطا کریں گے کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور انہی کے ہاتھوں میں خیبر فتح ہو جائے گا۔ کریم آقا کی بارگاہ میں مولا کائنات کو پیغام دے کر کے بلایا گیا۔
آپ نے پرچم اسلام بھی انہیں تھمایا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ پھر خیبر کا قلعہ فتح کرنے والوں میں نمایاں نام مولا کائنات کا ہے۔ خیبر کا قلعہ وہ آپ نے اپنے دستان کرم سے اکھیڑ کر کے پھینک دیا۔ پھر دشمنوں سے جرت مندانہ انداز میں لڑتے ہوئے وہی دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھایا، ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، ایک ہاتھ سے دروازے کو ڈھال بناتے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ دروازہ ڈھال کے طور پر آپ استعمال کرتے رہے۔ پھر جب بعد میں وہ دروازہ پھینکا تو 40 صحابہ اکرام مل کر کے اس کو اٹھانے میں کامیاب ہوئے، جس کو مولا کائنات نے ایک ہاتھ میں اٹھایا۔ سبحان اللہ! یہ خدا داد قوت ہے، خدا داد قوت ہے مولا کائنات کی، جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات شجاعت و بہادری میں بہت آگے۔ بہرحال کریم آقا کے بے شمار فرامین ہیں جو آپ کی ذات والا صفات کی شان کو واضح کرتے ہیں۔ میرے حضور سراپا نور علیہ السلام نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی باب مدینۃ العلم مولا کائنات کی ذات والا صفات ہے۔ پھر حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ یعنی مولا بمانا مددگار لے لو، مولا بمانا آقا لے لو، مولا بمانا محبوب لے لو، مولا بمانا دوست لے لو، جو بھی معنی مولا کا کیا جائے گا وہ کمال کا معنی نکلے گا۔ تو حضور فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بولیے جس کا میں مولا اس کا، بولیے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا جس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی میں لکھا، کہنے لگے حضور سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا بات ہے! ویسے تو حضور کو ساری کائنات کے لوگوں سے پیار ہے، اپنی امت سے پیار ہے، اپنے غلاموں سے پیار ہے، اپنے محبین سے پیار ہے، تمام یاروں سے پیار ہے، لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں فرمایا مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پوچھا جانے کائنات وہ کون لوگ ہیں؟ تو کریم نے 3 مرتبہ فرمایا اس میں علی بھی ہے، اس میں علی بھی ہے، اس میں علی بھی ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ پھر پوچھا حضور ان کے علاوہ 3 کون سے ہیں؟ فرمایا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضرت سیدنا مقداد، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 حضرات وہ ہیں جن سے حضور نے محبت کی ہے اور حضور کو محبت کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ 4 ہی بڑی شان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے انداز کریمانہ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور کے انداز کریمانہ کی۔ بہرحال کریم آقا علیہ السلام کے یہ پیارے داماد اور مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر آپ کی عنایات نوازشات کیا ہیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر کے جب آپ کو روانہ کرنا چاہا، علی تم یمن کے قاضی ہو، انہوں نے معذرت کے انداز میں کہا حضور میں وہاں جا کر فیصلے کیسے کروں گا؟ تو کریم آقا نے کمال کا انداز اپنایا، اپنے مبارک دستان کرم مولا کائنات کے سینے پہ رکھے اور پھر دعا فرمائی ہے، اللہ ان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تا دم حیات جب بھی فریقین کے فیصلے کرنے کا وقت آیا تو میں نے کوئی بھی مشکل نہیں پائی، جو بھی فیصلہ کیا حق کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ کے فیصلوں کی لمبی فہرست ہے، آپ کے فیصلوں کی لمبی فہرست ہے، جو آپ نے فیصلے کیے برحق فیصلے کیے اور بڑے اٹل فیصلے آپ نے فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا جو مبارک انداز رہا صدیقی دور میں صدیق اکبر کے ساتھ، فاروقی دور میں فاروق اعظم کے ساتھ،
اور عثمانی دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ان کا پیار محبت کا انداز تینوں خلفاء کے ساتھ رہا، اور تینوں خلفاء کے آپ وزیر اور مشیر بن کر کے کام چلاتے رہے۔ بالآخر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو پھر تخت خلافت جو ہے، مسند خلافت مولا کائنات کے ہاتھ آتا ہے، اور مولا کائنات پھر اس میں رونق افروز ہوتے ہیں، اور مولا کائنات اپنے پیارے بیٹوں کے نام، کیونکہ خاتون جنت کے وصال تک تو آپ نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، اور آپ کو نکاح کرنا جائز بھی نہیں تھا جب تک خاتون جنت زندہ رہیں۔ ان کے وصال کے بعد مولا کائنات نے مختلف نکاح کیے، اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوئیں، کمال کی شفقت ہے، ان سے جو اولادیں پیدا ہوئیں، ان اولادوں میں جو نام رکھے گئے، یہ خلفائے ثلاثہ سے ابو بکر، عمر، عثمان سے محبت کا انداز ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان سے محبت کا انداز یہ ہے، آپ نے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، ایک کا نام رکھا عمر، ایک کا نام رکھا عثمان۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیار محبت کی فضا خلفائے ثلاثہ کے ساتھ آپ کی بعد از وصال بھی جاری و ساری ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب اختتام کو پہنچا ہے، تو پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو آپ کا کردار ہو یا آپ کا عمل ہو، آپ کی عمل کی پختگی ہو یا وفا شعاری ہو یا رحم دلی ہو یا دریا دلی ہو یا مسلمانوں کی خیر خواہی کا کوئی معاملہ ہو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے ہر محاذ پر، ہر مقام پر، ہر موڑ پر اپنے تمام اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے ہی عبادت، ریاضت، سخاوت، شجاعت، دانائی، حکمت، زہد، قناعت سے کام لیتے ہوئے آپ نے وقت گزارا ہے۔ بلکہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کا انداز معاشرت، انداز تجارت اور انداز مزدوری کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے، اور بڑی کمال کی بات ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم سخت بھوک کے عالم میں تھے، بھوک کی شدت ہو رہی تھی، اور مزدوری میں کوئی کام مل نہیں رہا تھا۔ تلاش و بیسیار کے بعد دیکھا کہ ایک عورت ہے بوڑھی، اس نے مٹی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی آئے مزدوری کرنے کے لیے مجھے پانی بھر کر کے دے، اور میں یہ مٹی کو گوند وغیرہ کر کے اس کو بنا کر کے اپنے مشرب میں لاؤں۔ تو اتنے میں مولا کائنات فرماتے ہم چلے گئے، بھوک کی بھی شدت ہے اور مزدوری کی بھی شدید حاجت ہے۔ ہم اس اماں جی کے پاس پہنچے کہ ہم مزدوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹے ٹھیک ہے آپ مزدوری کیجئے، لیکن ایک ڈول پانی کا بھر کر کے لاؤ گے، اس میں ڈالو گے تو ایک کھجور ملے گی، دو ڈالو گے تو دو کھجوریں ملیں گی۔ طے ہو گئی مزدوری۔ اب مزدوری طے ہونے کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے 16 ڈول پانی کے بھرے، جس سے ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ گئے اور ہاتھوں میں نشانات بھی پڑ گئے۔ 16 ڈول بھر کر کے پانی کے اس مٹی میں ڈالے۔ اس بی بی سے کہا آج کا ہمارا کام ہو گیا۔ اس نے کہا پھر 16 کھجوریں آپ کی بنتی ہیں۔ 16 کھجوریں لے کر کے سیدھے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، آقا یہ آج کی مزدوری ہے، آپ بھی تناول فرمائے اور ہم بھی کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ رزق حلال کما کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرنا بطور تحفہ، کریم آقا کا قبول کرنا، پھر مولا کائنات کا بھی تناول کرنا اور گھر والوں کے لیے بھی بچا کر کے لے آنا، یہ آپ کی دیانت، امانت اور مزدوری میں دلچسپی ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو تھوڑے پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سٹیٹس کے مطابق نوکری ملے، ہماری منشا کے مطابق نوکری ملے، ہماری شان کے مطابق کام ملے تو ہم کریں گے۔ وہ بھوک کے مرتے رہتے ہیں، والدین کو اذیتیں دیتے رہتے ہیں،
پڑے رہتے ہیں گھر میں، رات بھی فارغ پڑے رہتے ہیں، دن بھی فارغ پڑے رہتے ہیں، نہ کوئی اعلیٰ ملازمت ملے، نہ اعلیٰ نوکری ملے، نہ اعلیٰ کاروبار ملے، نہ یہ ماں بدولت وہ کام کریں۔ تو میرے بھائی، مولا کائنات کی ذات والا صفات اتنی بڑی بلند و بالا ہے، لیکن مزدوری میں لوگوں کے پانی بھر بھر کر بھی آپ نے گزارا کیا، تو مزدوری کرنے میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کے لیے کمانا ہو یا بوڑھے والدین کے لیے کمانا ہو یا سوال سے بچنے کے لیے کمانا ہو، یہ تمام تر کمانا اور اس میں جد و جہد کرنا اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے مترادف گنا جاتا ہے۔ تو بہرحال مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت و مشقت سے بھی کبھی نہیں گھبرائے۔ بالآخر آپ کی جو ذات والا صفات ہے اور آپ کے ساتھ محبت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کی مثال بزرگوں نے کئی مقامات پر دی ہے۔ ایک عراق کے شہر حلہ کا رہنے والا، عراق کا ایک شہر ہے حلہ، اس میں رہنے والے ایک بندے کا بیان ہے۔ ابو محمد محتدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جب حج پر گیا تو مجھے بتایا کہ ایک فلاں شخص ہے، اسے پیاس نہیں لگتی، اسے پانی کی پیاس نہیں لگتی۔ میں اس بندے کے پاس پہنچا، جب میں پہنچا تو میں نے کہا بھئی آپ کو پیاس کیوں نہیں لگتی؟ کہا ہاں پیاس تو مجھے نہیں لگتی، لیکن جب میں چاہتا ہوں پانی پی لیتا ہوں، یعنی پیاس کی مجھے شدت محسوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی وجہ بتائیں کیا ہے؟ اب اس نے جو وجہ بتائی ہے وہ سنیے ذرا۔ کہنے لگا کہ میں مولا کائنات سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اور اس طبقے سے میرا تعلق تھا جو شیعان علی کہلاتے ہیں۔ بقیہ میں صحابہ کو تبرہ کیا کرتا تھا، کسی کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وجہ یہ بنی کہ میں مولا کائنات سے پیار کرتا ہوں۔ اب مولا کائنات سے پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کو تبرہ کیا جائے، ان کی ذاتوں کو طعنہ و تشنیع کا شکار کیا جائے۔ کہنے لگے میرا عقیدہ بھی یہی تھا۔ بہرحال ہوا یہ، میں ایک دن سویا تو سوتے ہوئے میں رات خواب میں دیکھتا ہوں قیامت بپا ہو گئی ہے، قیامت کا ہوش ربا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، عجیب و غریب حالت ہے، عجیب و غریب حالت ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف عجیب و غریب کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اتنے میں مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ جیسے ہی پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میں حوض کوثر کی طرف بڑھا۔ حوض کوثر پر میں نے دیکھا ایک طرف جناب ابو بکر صدیق ہے، ایک طرف عمر فاروق اعظم ہے، ایک طرف عثمان غنی ہے، ایک طرف مولا علی ہیں۔ کہنے لگے کیونکہ مجھے مولا علی سے پیار تھا، محبت تھی، میں ڈائریکٹ مولا علی کے پاس گیا، مولا پیاس کی شدت ہے، مجھے جام عطا کیجئے۔ کہنے لگے مولا کائنات نے رخ پھیر لیا۔ جب مولا کائنات نے رخ پھیرا تو میری عجیب و غریب کیفیت بنی۔ میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ پھر میں عمر پاک کے پاس گیا، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ پھر میں عثمان غنی کے پاس گیا، انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ پھر مجھے تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کرم، آپ نے بھی رخ انور پھیر لیا۔ کہا حضور میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ کہا ہاں تیری معافی کی صورت تو ہے، لیکن تو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، اس سے باز آ جا، تجھے میں بھی پانی نہیں پلاؤں گا، کوئی بھی نہیں پانی پلائے گا۔ کیوں؟ تو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، تو میرے صحابہ کو برا کہتا تو میرے حوض کوثر سے کیسے پانی ملے؟ کہا نہ پانی نہیں ملے گا تجھے میرے حوض کوثر سے، ہاں اگر تو تائب ہو جائے، توبہ کر لے کہ صحابہ پر تبرہ نہیں کرے گا، طعنہ و تشنیع نہیں کرے گا، تو تجھے پانی مل سکتا ہے۔ کہنے لگے میں سجدے میں گرا اور گر کر کے میں نے توبہ کی کہ آئندہ کے بعد میں کسی صحابی کی ادنا سی گستاخی بھی نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھایا، دامن اقدس میں اسے سمیٹا، لگایا، قدموں میں گرا۔ پھر کہنے لگا حضور نے اپنے جام اپنے ہاتھوں سے بھر کر کے مجھے عطا کیا، میں پیتا گیا، میری پیاس بجھتی گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو میرے سینے میں ٹھنڈک بھی موجود تھی۔ سبحان اللہ اکبر۔ کہنے لگے ایسی ٹھنڈک
اس کے بعد مجھے کبھی بھی پیاس نے نہیں تنگ کیا۔ اب آپ غور فرما لیں، کہنے لگے پھر میں نے وہ دوست چھوڑے جو صحابہ کو تبرہ کرتے تھے، برا عقیدہ چھوڑا جو صحابہ کو تبرہ کرنے والے ہیں، توبہ طائب ہو کر کے میں نے ساری زندگی گزار دی۔ تو میرے عزیزو، مولا کائنات کی ولادت کا دن ہو یا آپ کی شہادت کا دن ہو یا خلفائے راشدین کے ایام ہو یا بزرگان دین کے ایام ہو یا خود ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی حضور کا یوم ولادت ہو، ان ایام میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کریم کا شکر ادا کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور صدقہ و خیرات کریں۔ ان کے نام کی نیازیں پکائیں، بانٹیں، لوگوں میں تقسیم کریں، لیکن ایک کی محبت میں غلو اتنا نہیں کرنا کہ دوسرے کو طعنہ و تشنیع کا شکار بنانا ہے۔ تو اس روایت میں ایک تو پتہ چلا کہ حضور نے جام کوثر عطا کیا تو پھر پیاس کبھی بھی ان کو پیاس نے تنگ نہیں کیا۔ یہی مولا کائنات کے بارے میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو سردی بہت محسوس ہو رہی تھی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میرے علی سے سردی بھی دور کر دے، گرمی بھی دور کر دے۔ سبحان اللہ اکبر۔ پھر مولا کائنات کی حالت کیا ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں سخت سردیوں میں باریک کپڑے پہنتا، سخت گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتا، نہ مجھے سردی لگتی نہ مجھے گرمی لگتی ہے۔ تو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یہ گانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ 13 رجب حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات کا یوم ولادت کس انداز میں گزارنا ہے یہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکا۔ آپ کی شہادت جو ہے اس انداز میں ہوتی 17 یا 19 رمضان المبارکہ کو قاتلانہ حملہ پر ہوتا ہے، پھر 21 رمضان المبارکہ شب اتوار آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ عمر مبارکہ کے 63 سال آپ نے گزارے ہیں، 4 سال 8 ماہ 9 دن آپ کا مسند خلافت پر رہ کر کے آپ نے گزارے ہیں۔ عرشوں کا مالک ان کی کامل محبت عطا فرمائے اور تمام صحابہ و اہل بیت کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔